اس سیشن میں ہم دو فارمز آف اسیسمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے، فارمیٹیو اسیسمنٹ اور سبمیٹیو اسیسمنٹ۔ اگر ہم اس کو اپنے پچھلے سیشنز کے ساتھ لنک کرنا چاہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا کہ ہم اسیسمنٹ کو 4 طریقوں سے کلاسیفائی کرتے ہیں۔ ان میں یہ جو آپ کی سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں، بائی نیچر، بائی فارمیٹ اور بائی یوز ان کلاس روم انسٹرکشن اینڈ بائی میتھڈ آف انٹرپریٹنگ ریزلٹس۔ ان 4 میں سے اب اس سیشن میں ہم نے یوز ان کلاس روم انسٹرکشن کے آگے 4 حصے پڑھے تھے۔ ان 4 حصوں میں یہ جو 4 آپ کے سامنے سلائیڈ پہ ہیں، پلیسمنٹ، ڈائگنوسٹک، فارمیٹیو اینڈ سبمیٹیو۔ ان میں سے 2 کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے سیشنز میں دیکھا کہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے یا ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس سیشن میں ہم جو 2 باقی حصے ہیں اس کے، فارمیٹیو اسیسمنٹ اور سبمیٹیو اسیسمنٹ کے بارے میں دیکھیں گے۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈینٹس کو کسی بھی پڑھائی کے عمل کے دوران، کلاس روم انسٹرکشن کے دوران اس مقصد سے اسیس کرتے ہیں کہ ہمیں فیڈ بیک ملے کہ ہم اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یعنی ہم اس اسیسمنٹ کے ذریعے یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے کہ اسٹوڈنٹ نے کیا سیکھا یا کیا نہیں سیکھا، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے سیکھنے کے عمل میں جو چیزیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ مثلا دیکھیے، اسٹوڈنٹ کے سیکھنے کے عمل کے پیچھے کار فرما چیزیں کلاس میں کون سی ہوتی ہیں۔ اس میں میرا پڑھانے کا طریقہ ایز اے ٹیچر، میں جو مٹیریل سلیکٹ کرتا ہوں یعنی جو کتاب اور مواد منتخب کرتا ہوں پڑھانے کے لیے، وہ میرے کلاس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ یہ تمام باتیں اگر ٹھیک کر دی جائیں، یعنی ٹھیک سے میری مراد یہ ہے کہ طالب علم کی ضرورت کے مطابق انہیں بنا دیا جائے، تو طالب علم کا چیزوں کو سیکھنے کا جو چانس ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ میں الٹیمیٹلی تو یہ چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ بہت اچھے طریقے سے سیکھ لے، لیکن اس سیکھنے کے عمل کے دوران جو چیزیں انوالو ہیں ان کو کیسے ٹھیک کروں کہ وہ اسٹوڈنٹ کے سیکھنے کے عمل میں مددگار ہو جائیں۔ جب میں اس مقصد کے لیے اسیسمنٹ کرتا ہوں کہ میں اسیسمنٹ کے اس پروسیس کو، یعنی اسٹوڈنٹ کے لرننگ پروسیس کو بہتر کر دوں تاکہ اس کی لرننگ کا چانس بڑھ جائے، تو میں کہتا ہوں کہ میں فارمیٹیو اسیسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لرننگ پروگریس، فیڈ بیک، تاکہ ہم ری انفورس کر سکیں اپنی لرننگ کو، اور اپنے لرننگ کروانے کے جو ایررز ہیں ان کو درست کروانے کی کوشش کر سکیں اپنی طرف سے، اور اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ہم اسے یہ سمجھا سکیں کہ وہ اپنے پڑھنے کے طریقہ کار کو کیسا بنا لے تو اس کے بہتر پڑھنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ ڈیورنگ دا پروسیس آف ٹیچنگ لرننگ کی جاتی ہے۔ اس کی ٹائمنگ، یہ ٹائمنگ میں نے اس لیے لکھی کہ دیکھیے، جب ہم نے پلیسمنٹ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ سیشن کے سٹارٹ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو فارمیٹیو اسیسمنٹ ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوتی ہے۔ یعنی جن دنوں میں فرض کر لیں میں نے ایک کورس شروع کیا اور یہ میں نے 3 دن پڑھانا ہے، اب 3 مہینے پڑھانا ہے، تو اس پورے 3 مہینے میں میں وقتاً فوقتاً یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کلاس میں کرتا رہتا ہوں تاکہ مجھے فیڈ بیک ملتی رہے کہ میرا پڑھانے کا جو پروسیس ہے وہ کیسا چل رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کا لرن کرنے کا طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ سو یہ ڈیورنگ دا ایکیڈیمک سیشن ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ڈیسیجن کرتے ہیں کہ امیجیٹلی ہمیں اپنی پڑھانے کی چیزوں میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے جس سے ان کا لرننگ کا پروسیس اچھا ہو جائے۔ اور یہ ایک دفعہ کرنے والی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ جب میں نے کہا کہ یہ ڈیورنگ دا ٹیچنگ ہوتی ہے تو اس سے مراد ہے اگر ٹیچنگ کی ڈیوریشن 3 ماہ، 4 ماہ یا 6 ماہ ہے یا 1 سال ہے، تو اس پورے سال کے دوران بار بار، اس پورے پیریڈ کے دوران بار بار آپ اس کو دیکھتے رہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی ٹیچنگ کی میتھڈالوجیز کو ماڈیفائی کریں، اپنی اسٹریٹجیز کو بدلتے رہیں، اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ اگر ٹیچرز کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کی جو فیڈ بیک ہے وہ ٹیچرز کو ان کی ویکنیس اور اسٹرینتھ کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کے پڑھانے کے طریقہ کار میں کیا اچھی اور کیا کمزور باتیں ہیں جو بچوں کی لرننگ پہ افیکٹ کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے پڑھانے کے طریقوں کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور
ماڈیفیکیشن کا پروسیس ایک دفعہ نہیں، یہ ٹاپک کے بدل جانے سے بدل جاتا ہے، یہ بچوں کی اٹینشن، بچوں کی توجہ کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. سو ہمیں اس کو مسلسل دیکھتے رہنا ہے. اسی طرح سے اس کی آؤٹ کم کیا نکلے گی ٹیچر کے لیے، اس کا جو ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ذریعے سے جو فیڈ بیک ملتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا پرابلم لرننگ کے رویوں سے متعلق ہے، لرننگ کرنے کے طریقے سے متعلق ہے، نہ کہ اس کی ذہانت سے متعلق ہے، تو ہم اس کو اس کے طریقے، کمزوریاں بتانے کے ساتھ ساتھ ان کو اصلاح کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. اس سے اسٹوڈنٹ کو موقع ملتا ہے کہ وہ اکیلے بیٹھ کے اپنے لرننگ پروسیس پہ ریفلیکٹ کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ میں نے کیا پروسیس میں کیا کام ٹھیک نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے میں یہ لرننگ اچھی نہیں کر سکا، اور اس کو میں اگر ٹھیک کر لوں تو میری لرننگ بہتر ہو جائے گی. اور جب آپ کی گائیڈنس سے اس کی لرننگ اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے ایک بڑی انکریجنگ فیلنگ ہے، سکسیس کی فیلنگ اسے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے پڑھنے کے لیے. اسی طرح سے اس پروسیس کے اندر ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو کن چیزوں سے اسٹرگل کر رہے تھے، اور ہماری اس فارمیٹیو اسیسمنٹ کے نتیجے میں ان کی اس اسٹرگل میں ہم نے کیسے ہیلپ کی، اور آؤٹ کم کے طور پر ان کی لرننگ کتنی بہتر ہو گئی. سو اس سارے پروسیس کے اندر جو فرق ہے سمیٹیو اور فارمیٹیو کا، سمیٹیو ابھی ہم دیکھتے ہیں، فرق یہ ہے کہ اس میں ہمارا مقصد امپروومنٹ ان دا پروسیس آف لرننگ ہے، جبکہ اسٹوڈنٹ کو سرٹیفائی کرنا نہیں ہے کہ اس نے کیا سیکھا اور کیا نہیں. ایسا کام کرنے کے لیے کہ اس پورے پروسیس کے اینڈ پہ اسٹوڈنٹ نے ان باتوں میں سے کیا سیکھا، کیا وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ہم سمیٹیو اسیسمنٹ ابھی پڑھیں گے. فارمیٹیو اسیسمنٹ کو کرنے کے لیے جو ٹولز ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میں کلاس روم ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ٹیچر خود بناتا ہے ٹیکسٹ بک میں سے. وہ ایک ہر لیسن کے بعد بنا سکتا ہے، وہ ایک ہفتے کے لیسنز کے بعد بنا سکتا ہے جب بھی وہ اس کو مناسب سمجھے. اور اس سے بھی اہم بات اسٹوڈنٹ کی پرسنل آبزرویشن ہے. کلاس روم کے اندر جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور کس کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. مجھے ان کے رسپانس کرنے کے طریقوں سے میری پڑھائی جانے والی چیز میں ان کی دلچسپی کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ یہ باتیں انہیں میری سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. سو کلاس روم میں ٹیچر کی آبزرویشن، کلاس روم ٹیسٹ، چھوٹے جو کوئز آپ دے دیتے ہیں، کوئی پروجیکٹ ایکٹیویٹی کرواتے ہیں، ان کے دوران آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ہوئی کون سی باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں، کن کو آپ کو امپروو کرنا پڑے گا تاکہ ان کی اسیسمنٹ ٹھیک ہو جائے. اب ہم اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہم نے کہا کہ دوسری جو ٹائپ ہے کلاسیفیکیشن ہے اسیسمنٹ کی کلاس روم میں یوز کے لحاظ سے، وہ ہم نے کہا تھا کہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہے. سمیٹیو اسیسمنٹ لفظ دیکھیں، سمیٹیو سم سے نکلا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا پروسیس. جو جیسے فارمیٹیو ہم نے کہا کہ ڈیورنگ دا پروسیس ہے، تو یہ اینڈ پہ ہوتی ہے. اور اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ سمیٹیو اسیسمنٹ کمز ایٹ دی اینڈ آف دا انسٹرکشنل سیشن. اٹ از ڈیزائنڈ ٹو میئر دا ایکسٹینٹ آف اچیومنٹ. اس کے ذریعے سے دیکھیں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے ایکسٹینٹ آف اچیومنٹ. یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم نے پڑھانے سے پہلے کچھ اپنے اہداف مقرر کیے. ہم چاہتے ہیں کہ ان اہداف کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ طالب علم نے ان چیزوں میں سے کتنی سیکھ لی، اور ہم اس کے نتیجے میں اس کو سرٹیفائی کر سکیں کہ اس کو اتنا آ گیا. سو ایسے کام کے لیے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں، جو انٹینڈیڈ لرننگ آؤٹ کمز کے اگینسٹ میجرمنٹ کرتے ہیں، کس نے کتنا سیکھا، اس کو کہتے ہیں سمیٹیو اسیسمنٹ. سمیٹیو اسیسمنٹ کی یوٹیلیٹی کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے؟ اس کے بدلے میں ہم اسٹوڈنٹ کو گریڈز الاٹ کرتے ہیں، اس کو نمبر دیتے ہیں، جیسے اسکولوں میں آپ کرتے ہیں کہ ٹیسٹوں کے نمبر آ جاتے ہیں، اور وہ نمبر یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیزیں ہم نے سکھانی تھیں ان کا کتنا حصہ آپ سیکھ سکے ہماری انسٹرکشن کے دوران. آپ کا یعنی لیول آف ماسٹری، کتنی مہارت سے آپ نے اس کو سیکھ لیا، آپ کی ایکسپرٹیز اس کانٹینٹ میں کتنی ڈیولپ ہو گئی ہمارے آبجیکٹیوز کے اگینسٹ. یہ جو دیکھنے کا کام ہم کرتے ہیں یہ سمیٹیو اسیسمنٹ میں ہے. اور اسی طرح دیکھیے کہ یہ ٹیچر جو ہے اس کو سیمیسٹر کے اینڈ پہ بھی کر سکتا ہے، کلاس کے سیشن کے اینڈ پہ بھی کر سکتا ہے، ایک ٹرم کے اینڈ پہ بھی کر سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹرم کے مختلف حصوں میں اس کو میئر کریں اور پھر ان سب کو جمع کر کے فیصلہ کر لیں کہ اس نے کتنی ماسٹری حاصل کی اس سبجیکٹ میں. تو یوزلی جب ہم کہتے ہیں تو یہ سیمیسٹر کے اینڈ پہ ہوتی ہے، لیکن یہ لازمی بات نہیں ہے.
جیسے ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں تو یہاں سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے، تو ایک سیمیسٹر میں ہم آپ کا مڈ ٹرم ٹیسٹ بھی لیتے ہیں اور ایک فائنل ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. مڈ ٹرم ٹیسٹ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ ہے اور فائنل ٹیسٹ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو میں وقتاً فوقتاً کلاس میں کوئز لیتا ہوں وہ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ کا حصہ ہو سکتا ہے. سو ٹائمنگ ایک یوزلی تو ہم اسے ایسوسیٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کلاس میں کوئی بھی ٹیسٹ اگر آپ یہ سمجھ کے لیں کہ اس کا رزلٹ سے میں فیصلہ یہ کروں گا کہ بچے نے جو چیز سیکھنا تھی وہ کس حد تک سیکھی اور میں اس کے سیکھنے کے لیول کو لیبل کر سکوں کسی گریڈ کے ساتھ اور اس پہ اس کو سرٹیفائی کر دوں، سرٹیفکیٹ دوں کہ آپ اتنے % سیکھ سکیں، جو وہ بعد میں استعمال کرتا ہے. جب بھی اس پرپز کے لیے ہم کوئی ٹیسٹ لیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ سبمیٹیو اسیسمنٹ ہے. سبمیٹیو اسیسمنٹ کے آگے استعمال 2 طرح کے ہیں، یہ بھی ہم ایک اور سیشن میں بھی ان پہ بات کریں گے. اور سبمیٹیو اسیسمنٹ سے حاصل کیا ہوا رزلٹ ایک طالب علم کی دوسرے طالب علم کے ساتھ پرفارمنس کو موازنہ کرنے کے لیے یا اپنے کورس کے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی پرفارمنس کو اسیس کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کو کرنے کے لیے عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے کلاس ٹیسٹ ٹیچر اپنے بنائے ہوئے کلاس ٹیسٹ لے سکتا ہے، ادارہ ایک یونیفارم ٹیسٹ بنا کے تمام طالب علموں کو دے سکتا ہے. مثلا ایک اسکول میں گریڈ 9 کے 10 جماعتیں ہیں اور سارے مختلف اساتذہ سے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، اگر ان کی سمیٹیو اسیسمنٹ کرنی ہے تو ان سب کا ایک ٹیسٹ بنا کے سیمسٹر کے اینڈ پہ یا ٹرم کے اینڈ پہ لیا جا سکتا ہے. پرفارمنس ریٹنگ سکیلز استعمال کیے جا سکتے ہیں. سو اس طرح کے تمام ٹیسٹ جن کے ذریعے سے ایسے اسٹرکچر ہیں ان ٹیسٹوں کے جن کے ذریعے سے آپ بچے کی پرفارمنس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ اس نے کتنا سیکھ لیا اس میں سے جو میں سکھانا چاہ رہا تھا. سو اس طرح کی اسیسمنٹ کو ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں.